عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن نطاعه ولو كان عبدا هبشيا، والنار لمن نصاه ولو كان شريفا قرشيا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة زكية. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رضينا بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة مأتيا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین اور بہنوں، آپ نے صبح سے اب تک بہت سے بیانات سنے ہیں، اور عشاء تک ان بیانات کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ سلسلے کا اجتماع اور اس عنوان پر ہم اور آپ جمع ہوئے جس میں خاص طور پر اولیاء کرام کی سیرت اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان کے احوال، ان کے حالات اور ان سے متعلقہ مضامین کے بارے میں آپ مختلف اوقات میں مختلف علماء سے، واعظین سے، مرشدین سے، خطیبوں سے اور معلمین سے بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں. ہمارے بیانات بھی آپ کی خدمت میں بہت کچھ ہو چکے ہیں، لیکن میرے دوستو، آج ہم خیال ہے کہ کچھ ایسی بات کا تذکرہ آپ سے کریں جو عام طور پر زیادہ واضح ہو کر صحیح رخ سے سامنے نہیں آتی. جیسے ہی اولیاء کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ والوں کا ایک اعتبار اور معیار لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے، اور علماء اہل سنت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خصوصی بندوں کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا ہے، اور موقع بموقع وہ اپنے خصوصی معاملات اللہ پاک اپنے ان خاص بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا کرتے رہیں گے. وہ کشف و کرامت سے متعلق بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی مقامات وہ ہیں جہاں پر اللہ کے
اولیاء کا ذکر ہے۔ ایک آیت تو وہی ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھی گئی، ایک اور جگہ بہت چھوٹے پیرائے میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہیں وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ البتہ جو آیتیں غالباً 4 تفصیلی آیات پڑھی گئی ہیں وہ غالباً 11ویں پارے کی ہیں، اس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اور اولیاء کے تذکرے سے پہلے اللہ نے جو آیت مبارکہ عطا فرمائی ہے وہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سادہ لفظوں میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں، اللہ کے ولی بننے کا طریقہ کیا ہے، اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کے کام کیا ہوتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم جس کسی حال میں ہو، چاہے تمہاری وہ حالت کوئی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی اور عمل کر رہے ہو، مگر صورتحال یہ نہیں ہوتا، مگر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتے ہیں کہ جس حال میں تم وہ چھوٹا موٹا ایسا ویسا اچھا برا جو بھی عمل تم کر رہے ہیں اس سارے اعمال کے وقت ہم رہتے ہیں۔ الا کنا علیکم شہودا، ہم اس کے حاضر و ناظر ہیں، ہم دیکھتے ہیں سب ہماری نظروں میں۔ یہ تو فیضون فی، یہاں تک کہ اس عمل کو جب تم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تم ہماری نظروں سے غائب نہیں رہ سکتے۔ تمہارے ایک عمل کا کیا حصہ، کائنات کا کوئی ذرہ، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، تمہارے پروردگار سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی، چھپ نہیں سکتی، چھوٹ نہیں سکتی، مخفی نہیں رہ سکتی۔ مثقال ذرہ، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ چھوٹی نہ بڑی، کوئی چیز اللہ تعالی کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والے جاننے والے ہیں ہی۔ اس میں حق تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا، ان کے عالم الغیب و شہادہ ہونے کا تذکرہ ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ بالکل ان کے سامنے ایسا ہے جیسے کوئی چیز نگاہوں کے سامنے کسی سے مخفی نہیں رہتی، بلکہ ان کا دیکھنا بھی کامل، ماضی میں بھی کامل تھا، حال میں بھی کامل ہے، اور مستقبل میں بھی کامل ہے۔ اللہ کی نظر میں جھول نہیں ہے۔ 1,00,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اس سے پہلے اللہ کو نہیں معلوم تھا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ کندہ ناترا جاہل مطلق ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اور اگر کوئی یوں کہے کہ 1,00,000 سال تک تو جو کچھ ہوگا اللہ کو معلوم ہے، اس کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ کو نہیں معلوم ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی یوں کہا تو وہ بھی جاہل ہے۔ اسی لیے اس ذات کے بارے میں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا؟ وہ ذات ازلی ہے، ابدی ہے۔ ازلی کا کیا مطلب؟ پچھلا وہ زمان ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کو ازل سے تعبیر کیے اہل لغت، ازلی کہا گیا۔ پچھلا وہ زمان ہے جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ازل،
اور آنے والا وہ زمانہ جس کی کوئی حد نہ ہو اس کو کہتے ہیں ابد. اسی لیے اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ ذات ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ مطلب ہے ازل اور ابد کا، اور ازلی اور ابدی ہونے. اس آیت کے بعد اللہ پاک نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں، چہیتے کے بھی آتے ہیں، چاہنے والے کے بھی آتے ہیں، مالک کے بھی آتے ہیں، نگران کے بھی آتے ہیں، سرپرست کے بھی آتے ہیں، ہدایت کرنے والے کے بھی آتے ہیں، دوست کے بھی آتے ہیں. ولی کی جمع اولیاء. اولیاء مانے دوست. اولیاء اللہ کے دوست. عام طور پر لوگوں کو ولایت کی ابتدا نہیں معلوم رہتی. ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے عام طور پر یہ نہیں معلوم رہتا. حالانکہ مسئلہ اور بات بالکل صاف ہے. اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے وہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے. جہاں سے ہدایت شروع ہوتی ہے وہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے. البتہ مثال کے طور پر اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا. اللہ سرپرست اور نگران ہے، محافظ و نگہبان ہے اہل اللہ کا. اللہ دوست ہے اہل ایمان کا. تو جہاں ایمان آیا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ولایت ثابت ہوئی نا. اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ جب کسی شخص کے ساتھ اپنی ولایت خصوصی دکھانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایمان دے دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ جب کسی کے دوست بنتے ہیں اور کسی کو چاہنے لگتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں. یہ اندھیرا کیا مصیبت ہے، اجالا کیا چیز ہوتی ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے بڑے اندھیرے جو ہے نا اس کو کفر اور شرک کا اندھیرا کہتے ہیں. یہ کفر جو ہے اندھیرے، کفر اندھیرا، شرک اور شرکیات اندھیرے، بدعت رسوم اور رواج مراسم بیجا خرافات رسوم اندھیرے، اور نور سے مراد نور ایمان، نور قرآن، نور توحید، نور کلمہ. اللہ تعالیٰ جب کسی کے ولی بنتے ہیں تو ابتدائی مرحلے پر رحم اور کرم کی بارش برسا کر بے ایمان انسان کو ایمان دے دیتے ہیں. تو جہاں سے ایمان شروع وہاں سے ولایت شروع. ولی تو ہے ہی سمجھو آپ، مگر یاد رکھنا اس بات کو بھی، خود قرآن ہی کا بیان ہے میرا نہیں. اولیاء دو قسم کے ہیں. ایک ہوتے ہیں اولیاء رحمانی، دوسرے ہوتے ہیں اولیاء شیطانی. سمجھ رہے بھائی؟ وہ کہاں ہے قرآن میں وہ سنو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر توحید اور ایمان کے نور اور اجالے میں داخل کر دیتے ہیں. اللہ ان کے ولی بن جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. والذین کفروا، جو آدمی ابھی توحید کے دائرے میں نہیں آیا، جو آدمی ابھی ایمان کے نور سے منور نہیں ہوا، اور جو آدمی ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں آیا، اور جو آدمی ابھی ایمان کے دائرے میں نہیں آیا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء شیاطین ہیں. طاغوت بولے تو سرکش شیاطین وغیرہ کو بولتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ یہ کرتے ہیں اولیاء شیطان اور ان کی ذریت، شیطان اور ان کے چیلے چانٹے، شیطان اور شیطان کی اولاد، شیطان اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اجالے سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. کون سا اجالا کون سا اندھیرا وہ تو ہوگی نا بات. ہاں، میں
اب تکرار سے بات نہیں کروں گا، بس بات ابتدائی طور پر اتنی کافی ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اگر کوئی ولی شیطان بن گیا تو اس کا ٹھکانہ اللہ نے کہا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی اور دوزخی لوگ ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تفصیل دیکھنا ہو تو تیسرا پارہ غالباً دیکھ لو، آیت الکرسی کی بات والی آیت ہے یہ. تو بھائی اولیاء دو قسم کے، تو ایک حق والے ایک باطل والے. اب اس کے بعد تمیز یہ پیدا کرنا ہے کہ صحیح ولی کون ہوتے ہیں. اس کا بیان اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا. کون سا خوف؟ عام طور پر ہم اور آپ جن مصیبتوں کے، جن مصائب کے اندیشوں میں ڈر اور خوف اندیشے کرتے رہتے ہیں، یہ ہو جاتا ہوگا وہ ہو جاتا ہوگا، الجھن میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں، اور دنیا کے جنجال میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں. مال کے چھوٹ جانے کا خوف لگا ہوا رہتا ہے، جائیداد چھوٹ جانے کا اندیشہ لگا ہوا رہتا ہے. ایسا خوف اولیاء کو نہیں ہوتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے. ارے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبی کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء. خوف کا نہیں ہوتا. اگر خوف نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بولتے تھے، کاش میں درخت کا کوئی پتا ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ اور چڑیا ہوتا، تاکہ حساب کتاب میرے سے کچھ نہ ہوا ہوتا اور میں آخرت کے حساب سوال جواب سے بچ جاتا. یہ آدمی ڈر کے بولتا، بغیر ڈرے بولتا. یہ ہم اور آپ کی قسم ہے، نہیں ڈرنے والی بے حس قوم. یہ میرے کو نہیں بخشے کبھی کسی بخشتا. یہ بے حسی بولتے ہیں اس کو. یہ خوف کی علامت نہیں ہوتی. اولیاء عام طور پر دنیا دار جن جنجٹوں میں گرفتار ہو کر اندیشوں میں گرفتار رہتے ہیں، ویسا خوف اولیاء کے اوپر نہیں ہوتا. اس طرح کی الجھنوں میں ان کا دل مضطرب اور بے چین نہیں ہو جاتا، بلکہ مطمئن رہتے ہیں. چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذاکر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اصولی طور پر ان کو اطمینان اور سکون عطا فرما دیتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ کی روشنی میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. لوگ چین ڈھونڈتے ہیں مگر یہ سمجھتے ہیں عورتوں کے پاؤں کا چین ملا تو چین ملتا شاید. ایسا نہیں ہے. وہ چین میں چین نہیں ہے، ذکر الہی میں چین ہے. جائیداد کا ملنا یہ چین کی علامت نہیں ہے، مال کا ملنا یہ چین کی علامت خاص نہیں ہے. چیزوں کا مل جانا اس کے اوپر چین کی اور آرام کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں. سکون کے ملنے گارنٹی تو اللہ نے دی کہ تم ذکر کرو، دے چین دینا میری ذمہ داری ہے. اللہ کو یاد کرو، ذکر اللہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے. کہاں سکون ڈھونڈے ہم لوگ؟ اس سکون کے تلاشیں بے سکون ہے، بھارے پھر رہے پوری دنیا میں حیران ہے، پریشان ہے. ہو گیا تو اتنی چاندی مل گئی تو، اتنی جائیداد بن گئی تو، اتنے بنگلے ہو گئے تو، اتنی کاریں مل گئی تو کیا ہوگا؟ سکون بڑھ جائے گا کہ گھٹ جائے گا؟ دیکھو لے کے معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد 16 لاکھ کا مقروض ہو، قرضوں کی ادائیگی کی دعا فرما دیجیے. وہ جتنی گزارش کے لیے باہر شرم آ رہی تھی بولنے کے لیے، یہاں بول رہا ہوں آپ جا سکتے ہیں. میرے دوستوں آپ نے لاکھوں میں کھیل رہا ہے، کروڑوں میں کھیل رہا ہے، لیکن میرے دوستوں سکون نام کی کوئی چیز ان کو میسر نہیں ہے. کیوں؟ سکون جس میں اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے وہ سبب اختیار کرنے کے بجائے کچے اسباب میں انسان لگتا ہے. وہ بھی اسباب ہے لیکن وہ کچا سبب ہے، پکا سبب نہیں ہوتا. اس کے اوپر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، انسانوں کا تجربہ ہے. اللہ کا اس کے اوپر وعدہ نہیں ہے. وعدہ اللہ پاک نے ذکر الہی کرنے کو سکون دینے کا اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. تو بھائی سکون چاہ رہے تو سکون والی چیزیں اختیار کرو. اللہ والوں کو خوف بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے،
مگر ان کا خوف الہی، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آج ہم لوگوں کو جہاں بھوت سے ڈر گئے، جن سے ڈر گئے، شیطان سے ڈر گئے، نرسوں سے ڈر گئے، جی ناک سانپ سے ڈر گئے، بچھو سے ڈر گئے، یہ نسپا کے کھیلوں سے ڈر گئے، چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈر گئے۔ ارے باپ رے، میں ہاتھ نہیں لگاتا، کچھ ہو گیا تو مومن جو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ خوف رہتا ہے اس کے دل میں، مگر اللہ کا خوف ہوتا ہے، غیر اللہ کا خوف نہیں۔ غم ہوتا ہے اس کے دلوں میں، اور اسی غم میں بھولتے جاتے ہیں زندگی بھر تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں عام ہو، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے جی ساری دنیا میں عام ہو جائے، اس احکام اور احکام کی تعمیل پورا عالم انسانی ایمان اور توحید کے جی نور سے مالا مال ہو جائے، اس بات کا ان کو غم لگا رہتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو خوف اور حزن اور غم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس وقت نہیں ہوگا کہ وہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جنت ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ جب جنت ملے گی تو جنت خوشی کی جگہ ہے کہ غم کی جگہ ہے؟ خوشی کی جگہ ہے۔ جب خوشی وہاں ہے اور غم نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان اور تقویٰ کی بنیادوں کو پر اللہ پاک ان کے اوپر رحم کر کے جب ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے تو جیسے اور جنتوں کے لیے عمومی طور پر خوف اور حزن سے بے نیازی رہے گی، اسی طریقے سے اللہ والے پوری بے نیازی کی شان کے ساتھ رہیں گے۔ ان کے اوپر نہ کوئی اگلا اندیشہ، نہ کوئی پچھلا غم۔ پچھلا بھی کوئی ستا ہے جی یاد دلا کے تو اس سے جی دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ویسا نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے بھائی؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہاں صفات بتائی گئی ہیں اولیاء اللہ کی، کون سی؟ ایک ایمان، دوسرے تقویٰ، جس کی تفصیل حافظ غلام محمد صاحب تفصیل سے پیش کر رہے تھے، اسی لیے میں ابو جزیت زیادہ آپ سے بات نہیں کروں گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اس دنیا کی زندگی میں اور پھر آخرہ اور آخرت میں۔ اور اللہ کی بات بدلے نہیں کرتی، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ میرے دوستو، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، دنیا کی جو خوشخبریاں ہیں یہ کئی طرح کی ہیں۔ ایک طرح کی وہ ہے کہ مرتے وقت فرشتے آ کر ان کا استقبال کر کے خوش اسلوبی کے ساتھ، بہت مسرت اور خوشی کی لہروں کے ساتھ، انتہائی پاکیزہ جذبات کے ساتھ، نورانی ماحول کے ساتھ، جنت کی نعمتوں کے ساتھ اور انتہائی جنت کے معیاری قسم کی چیزوں کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے سامنے یہ بولتے ہیں کہ بشراکم اليوم، بشرا تمہارے لیے خوشخبری ہے جی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں ان کے مرتبہ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وابشروا بالجنہ، خوشخبری لے لو، جنت کی خوشخبری لے لو۔ یہ جو خوشخبریاں، جو بشارتیں اور جو اچھے قسم کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے اوپر لاتے ہیں، یہ حالات انہی حالات میں سے، انہی خوشخبریوں میں سے، انہی مہماتی چیزوں میں سے دو چیزیں خاص ہیں۔ اس میں سے ایک کو کشف کہتے ہیں اور دوسرے کو کرامت کہتے ہیں۔ ایک ہے کشف، دوسرے کرامت۔ یہ کشف اور کرامات قرآن و سنت سے ثابت ہے اور پورے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی کی تفصیل مجھے آپ سے ابھی کرنا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ کشف کے معنی کیا آتے ہیں؟ کشف کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا کھل جانا، کسی چیز کا کھلنا، جو چیز نہیں تھی وہ آ جانا، جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی اس کا نظر آنا، اور کوئی امر واقعہ ہے اس واقعے کا اس کی آنکھوں کے سامنے آ جانا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ یہ جو کشف ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کشف اصغر اور ایک ہوتا ہے کشف اکبر۔ یہ جو چیزیں کھلتی ہیں اللہ پاک جب مناسب سمجھتے ہیں کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھتے ہیں
اپنی مشیت اور حکمت سے اس وقت اس چیز کو اس کے لیے واضح کر دیتے ہیں. وہ چیز قریب میں رہے یا دور، وہ چیز مکھن میں رہے یا دلی میں، وہ چیز مکے میں رہے یا مدینے میں، وہ چیز یہاں رہے یا پاکستان میں، جہاں کی چیز بھی ہو بحث اس سے نہیں ہے. دور سے دور کا موقع ہو اور پھر اللہ پاک اس چیز کو ظاہر کر دینا چاہتے ہیں تو اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، سارے پردے چاک کر دیے جاتے ہیں اور وہ چیز اس کی آنکھوں کو نظر آنے لگتی ہے. سمجھ لو بھیا، اور یہ حق ہے اور اولیاء کرام پر بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہا ہے. اور اللہ پاک جب مناسب سمجھتے ہیں تو اس طرح کے کشفی حالات اپنے خاص بندوں پر اللہ لاتے ہیں. مگر شاید میں بھول جاؤں گا، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اس اصول کو فراموش نہیں کرنا کہ جب کشف اور کرامات کی بات آتی ہے تو اہل سنت والجماعت کا جو ٹھیک مسلک ہے اس میں لوگ کچھ افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ سارے اختیارات اور قدرت کے سرے لے جا کر ان سے ملا دیتے ہیں ایسے لوگوں سے. سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر تفریط اور کمی میں ایسے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جی میں یہ سب چیزوں کو نہیں مانتا، سب فالتو چیزیں ہیں، خرافات ہیں، واحیات ہیں، فلاں اس طرح کا آدمی کے اندر کوئی اس طرح کے جذبات رہتے ہیں. یہ افراط اور تفریط دونوں کے دونوں جائز نہیں ہے. اس معاملے میں جو درمیانی مسلک ہے، اعتدال کا مسلک ہے، اہل سنت والجماعت کا ٹھیک مسلک ہے، دیوبند اور نبیہ کا مسلک ہے، شمال اور جنوب کا مسلک ہے، شمال و جنوب کے پورے علماء کا مسلک ہے اور ائمہ کا مسلک ہے، صحابہ تابعین طبع تابعین ائمہ مجتہدین کا مسلک ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نبی سے ہونے والا معجزہ یا ولی سے ظاہر ہونے والا کشف یا ولی کے اوپر ظاہر ہونے والی کرامت یہ ان کے اختیار کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے. اس جملے کو یاد رکھنا تاکہ یہ قاعدہ آپ کو ہمیشہ کام آتا رہے، تاکہ آپ کو کہیں پر چھوڑ نہ آئے اور تکلیف نہ ہو میرے مضمون کے سمجھنے میں. اچھا آپ سنیے بات. کشف جو ہوتا ہے ایک چھوٹا کشف ہے، کوئی پردہ ہٹا، کوئی چیز نظر آ گئی، چاہے مادی چیز کثیر چیز ہو، مکان نظر آ گیا، آدمی نظر آ گیا، بات کا کرتا ہوا نظر آیا، اور کوئی اور چیز نظر آ گئی، اور چیز، یہ اس کو کہتے ہیں کشف اصغر، چیزوں کا کھل جانا. ایک ہے کشف اکبر. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو شعور کامل ہے اور اس کی صفات کے بارے میں جو شناخت اور پہچان ہے، اس کے اسماء اور صفات کی جو تفصیلات ہیں اور اللہ کی پہچان کے لیے جو اس کے صفات اور کمالات ہیں، ان حقیقتوں کا آدمی کے اوپر کھلنا یہ کشف اکبر ہے. اور کشف تو ذکر کی کثرت سے کچھ کشف کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن فکر اور مراقبوں کی اور فکر کی کثرت سے صحیح شعور، طاقتور شعور و قرآنی سے اور فکر صحیح کی بنیادوں پر اللہ پاک اولیاء اللہ کی تعلیم اور تربیت کے فعل میں اللہ تعالیٰ کشف اور کرامت کو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں جب اللہ مناسب سمجھتے ہیں. اب آپ یہ سنیے کہ یہ کشف کا ثبوت جو ہے کیا نبی کے دور میں رہا ہے اور کشف کا ثبوت کیا صحابہ کے دور میں رہا ہے. آپ ایک دو جزئیے سمجھ لیجیے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ کرام کے ساتھ ہیں. اس روایت کو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب میں بہت سی روایتیں جہاں پر لکھی ہیں اس میں سے یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ساتھ لیا.
ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تینوں کو ساتھ لیا اور ایک پہاڑوں پر گئے. پہاڑوں پر پہنچے، بہت مختصر ہو رہا تھا، تقریباً ختم ہو رہا ہے. پہاڑ پر گئے، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد پہاڑ میں زلزلہ آیا، رش آ گیا، کپکپی آ گئی، زلزال پیدا ہوا، پہاڑ کے اندر کانپنے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پاؤں زور سے جمایا اور ارشاد فرمایا اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ہر پہاڑ ٹھہر جا کیونکہ. اور دوسری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تینوں کو ساتھ لیا اور ایک پہاڑوں پر گئے. پہاڑوں پر پہنچے، بہت مختصر ہو رہا تھا، تقریباً ختم ہو رہا ہے. پہاڑ پر گئے، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد پہاڑ میں زلزلہ آیا، رش آ گیا، کپکپی آ گئی، زلزال پیدا ہوا، پہاڑ کے اندر کانپنے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پاؤں زور سے جمایا اور ارشاد فرمایا اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ہر پہاڑ ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں. اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اے پہاڑ ٹھہر جا، تھم جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں. سامنے کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. بتائیے کشف ہوا نہیں ہوا؟ ابھی تو جی صدیق کون ہے اس کے اشارے بھی ملنا مشکل تھا اس وقت تو، اور شہید کون ہے اس کا بھی اندازہ ملنا مشکل تھا. کون شہید ہے؟ وہ صحابہ تو موجود ہے، باقاعدہ حیات دنیاوی ہے، سرکاری کے ساتھ ہے، پہاڑ کے اوپر ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں. ابھی تو نہ کسی کی صدیقیت پورے طور پر واضح ہوئی ہے اور نہ کسی کی شہادت ظاہر ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات کھل چکی. مگر آپ ایک مسئلے کو یاد رکھ لیجئے. مسئلہ یہ ہے اگر اس طرح کی بات نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ہو تو کرامت کہتے ہیں. بات ہوتی ہے عادت کے خلاف، وہاں کوئی طبی سبب نہیں پایا جاتا، وہاں پر کوئی سبب طبعی نہیں پایا جاتا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا نہیں بول سکتے. اسباب جلیہ خفیہ دونوں غائب رہتے ہیں، صرف ایک عادت کے خلاف بات ظاہر ہوتی ہے، اس کو خرق عادت کہتے ہیں، جو اللہ کے ولی سے صادر ہوتی ہے اور اللہ کی مشیت اور حکمت اور اختیار کے تحت صادر ہوتی ہے. ظہور ہوتا ہے اس اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ اچھا، وہاں پر صدیق کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شہید کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت آشکار ہو گئی، صحابہ کرام کے درمیان میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 100% اس بات کا یقین تھا کہ میرے آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. ایک دن آئے گا جب میں شہادت نوش کروں گا، اللہ کا پیارا ہو جاؤں گا. ایک دن آئے گا. میرے دوست سمجھے، یہ تو نبی کی معجزے والی بات تھی. ایک اور کشفی حالت دیکھیے، مختصر سے واقعے میں اشارہ دے دیتا ہوں، اس واقعے کا آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں. یہ فضائل اعمال کے بعد میں آپ حضرات بہت سی باتیں پڑھتے رہتے ہیں، اس میں سے ایک اشارہ دینا قابل ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ایک غزوے کے موقع پر شدید حاجت پیش آئی. ابھی آپ گھر میں جی اپنے بیوی سے فارغ ہو کر غسل کے لیے چلنے کا ارادہ کرتے ہیں یا ابھی غسل کرنا ہی چاہتے ہیں
اتنے میں اس بات کا اعلان ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی نے اعلان کرنے کو کہا ہے. جیسے ہی وہ کان میں بات پڑی جس حال میں تھے اسی حال میں اٹھے. غسل بھی آپ نے نہیں کیا, اسی حال میں چلے اور پہنچے میدان جہاد میں جی اور میدان کارزار میں اور جوش و خروش کے ساتھ کفار کے اوپر حملہ کیا اور یہاں تک کہ اپنے جان کی بالی لگا دی اور جام شہادت نوش کیا. میرے دوست اس کے بعد کیا ہوا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چند دیکھا گیا مقتولین کو اور ان کی نعشوں کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. غسل تفصیل معلوم کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ضرورت تھی غسل کی, مگر چونکہ مسلمانوں کی شکست کا اعلان ہو رہا تھا, بہت زیادہ ناگفتہ بے صورتحال ہو رہی تھی میدان میں اور اب مزید تاخیر کا کوئی موقف نہیں تھا, اسی لیے بس یہ چل اٹھے اور میدان کارزار میں پہنچے. یہاں تک کہ دشمنوں کو تہے دیکھ کر کے اپنی جان کی بازی لگائی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے اوپر کشف ملائکہ ہوا, یعنی یہ معجزاتی طور پر فرشتے آپ کے اوپر ظاہر ہو گئے اور خاص طور پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جانے والا غسل اس کو بھی ان لوگوں نے دے گئی. اچھا ایک اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ آقا کے ارشاد کے بعد جب میں حضرت حنظلہ کے قریب پہنچ کر دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حنظلہ کی زلفوں سے یا ان کے بالوں سے یا ان کی بڑی مبارک کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. اگر صحابی نے دیکھا تو اس کو کرامت کہیں گے, نبی کی زبان نبی کی آنکھوں نے دیکھا تو اس کو معجزہ کہیں گے. نبی کی آنکھوں سے دیا ہوا جی کو دکھا ہوا جو چیز دکھایا ہوا اس کو کشف کہا گیا اور وہ کشف اصل میں معجزات کی اعتبار ہے, اس لیے کہ نبی سے متعلق ہے. مگر غیر نبی سے ہو تو کرامت, مگر اس میں شرط ہے کیا, ایک ایمان کی اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کامل کی. اگر ایمان اور توحید نہیں اور اتباع رسول نہیں تو پھر اس کو کشف کرامت نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں باتیں بتاؤں گا, اسی بیان میں بتاؤں گا, آپ فکر نہ کریں, بعد والے بیان میں نہیں, اسی بیان میں بیان کریں گے آپ. تو بھائی ایک ہے ایمان اور توحید کا ہونا اور دوسرے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا. اچھا اب آپ ایک اور کشفی بات سنو. ایک صحابی کہتے ہیں, صحابہ کی حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں, غالباً حضرت انس ہے, انی لا اجد ریحها من دون احد. غزوہ احد کے موقع پر جبکہ ایک صحابی میدان میں ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں. میں اس پہاڑ کے دامن میں, میں اس پہاڑ کے پیچھے, میں اس پہاڑ کے پاس جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. انی لاجد ریحها, یہ عہد کے دن کی بات ہے, من دون احد. اس سے زیادہ اور واضح ثبوت دیکھیے, غالباً امام بخاری اور مسلم نے بھی تخریج کی, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے, آپ بھی دیکھیے کتابوں میں حدیث کی مل جائے گی. بہت پیاری حدیث ہے, یہ خاص بات ہے. ارشاد روایت یوں ہے کہ کان سعید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عباس بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمۃ. دیکھو بھائی, حضرت سعید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ ہیں. یہ دونوں کہاں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کب تھے, کس حال میں تھے, فی لیلۃ مظلمہ, ڈارک اندھیرے میں, گہرے اندھیرے میں, سخت اندھیرے میں. فی ایسی رات جو گھنی ہو چکی ہو اور اس کی زلفیں سیاہ دراز ہو گئی ہو, اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ مظلمہ. اچھا چلو اب اس کے بعد کا جملہ ہے کام کا,
فلما خرجا من عنده، جب یہ دونوں نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، جب یہ دونوں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو کیا ہوا؟ فَإِذَا بِنُورَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، ان دونوں کے سامنے سامنے دو نور واضح ہو کر چلنے لگے، دو ٹیوب لائٹ سلگ گئے جی، دونوں سامنے سامنے، بین ایدیہما، ان دونوں کے سامنے سامنے دو نور واضح ہوئے، جیسے دو ٹیوب لائٹیں سلگ گئی ہوں، فوراً بجھی نہیں، چلتے رہے راستہ بھر، وہ لائٹ سلگی ہوئی رہی اور وہ نور جلتا ہوا رہا، اجالا ملتا رہا، اور اس اندھیرے میں اس روشنی کے اندر یہ دونوں چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد جب ان دونوں کو اپنے اپنے گھر واپس جانا تھا تو روایت میں یہ ہے فَلَمَّا افْتَرَقَا، جب یہ دونوں الگ الگ ہو گئے اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے، اب مزے کی بات ہے تو سارا مَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نُورٌ، ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ مستقل ایک نور ہو گیا، سارا مَا كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نُورٌ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کشف کہتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس۔ یہ چیز ظاہر ہوئی صحابہ کے ہاتھوں، نام ہے حضرت حسین، حضرت عباس، آقا کے دور کی، چونکہ یہ صحابہ غیر نبی ہے، ظاہر کہ نبی سے ظاہر ہوا تو معجزہ پہلائے گا، غیر نبی، ایماندار، متقی، پرہیزگار، اطاعتشیار، شریعت اسلام کے پابند، آقا کے فرمانبردار، عشاق نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے ساتھ جب رات کے اندھیروں میں نکلے تو ان کے سامنے سامنے نور چل رہا تھا، راستہ طے کر لیا، جب دو راستے متفرق ہو گئے تو ان دونوں کے نور بھی الگ الگ ہو گئے، اس کو بولتے ہیں کشف۔ ایک ہے کشف اصغر، ایک ہوتا ہے کشف اکبر، ایک ہوتا ہے کشف علمی، ایک اس طریقے سے مختلف قسمیں ہے کشف کی، ہے جو سمجھ رہے لوگوں کو، حالانکہ ہے اس کے مرتبے ہیں، اس کے درجات ہیں اور اس کے مسائل ہیں، اس کی تقسیم ہے، اس کے تقسیم کار ہے، اس کے بیانات ہیں، اس کی توجیحات ہیں، اس کی تعبیرات ہیں، جی آقا کے دور سے ہے، صحابہ کے دور سے ہے، اولیاء کے دور سے ہے، آج تک ہے، قیامت تک رہے۔ تو بھائی اس بات کو یاد رکھیے۔ ہاں اچھا یہ کرامت جو بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ کرامت کیا چیز ہوتی؟ عادت کے خلاف کسی واقعے کا ظاہر ہونا، اس کے پیچھے کوئی سبب نہ رہنا، نہ کوئی سبب جلی نہ کوئی سبب خفی، کوئی نہ طبی سبب نہ طبعی سبب، حکم حق کار کرنا، جی مومن اور متقی اور پرہیزگار کے ہاتھوں پر اس کا ظہور، وہ ہے کرامت۔ قرآن میں کرامت کا تذکرہ کہاں ہے؟ اب آپ وہ سنو، میں سمجھتا ہوں کہ مضمون تھوڑا آپ حضرات کے لیے بھاری ہو گیا، لیکن چونکہ دلچسپی سے بھی خالی نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مستقل یہ چیز آپ حضرات کو ذہنی طور پر محفوظ رہے گی تاکہ آپ مذاکروں میں رکھیں، چونکہ اس طرح کی باتیں زیادہ تفصیل سے بہت کشادہ طور پر واضح طور پر نہیں آپ ہو پاتی، اس لیے علم اہل سنت والجماعت کے طور پر اس بات کو ضرور یاد رکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں جاتے جہاں پر حضرت بی بی مریم رہتی تھی اور عبادت گزاری کرتی تھی، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھے، کلما دخل علیہا، جب کبھی حضرت زکریا اس محراب مریم کے پاس آتے وجد عندها رزقا، تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے پاس رزق کو پاتے، وجد عندها رزقا، رزق کو وہاں کھانے کی چیز پینے کی چیز پاتے، رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کیا؟ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تم کو، جی اس حساب سے پوچھتی جی کس بارے میں ہے، کہاں پر ہے، ان تمام تفصیلات کی حوالوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا مقتل ماشاءاللہ حفاظ سے بھرا ہوا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہاں پر رزق کو پاتے، اور اس کے بعد پوچھ حضرت زکریا
زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، یہ جو تمہارے پاس مرزوق ہے، یہ رزق ہے، یہ کھائی جانے والی جو چیز ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ چیز کہاں سے آئی؟ قالت هي من عند الله ومن عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ حساب دیتے ہیں. کیوں بھائی عورت کا کوئی نبی ہوئی ہے کیا؟ نہیں ہوئی، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. اچھا ظاہر ہے کسی طریقے سے بیوی مریم بھی نبی نہیں، غیر نبی ہے. اچھا مومن کی متقی تھی جی، اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والے، حضرت زکریا علیہ السلام کو ماننے والی تھی، اور لا الہ الا اللہ اور جو کلمہ طیبہ کا جو علم الہی ظاہر ہے ان سب پر یقین رکھنے والی تھی. تو مومن تھی، پرہیزگار تھی، اتباع رسالت میں آپ ان کے پاس تھا. تو حق تعالیٰ ان سے ایک چیز ظاہر کیے، وہ اس کا پایا جانا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا. چونکہ وہ غیر نبی ہے اور غیر نبی سے اس طرح کی چیز کا ظاہر ہونا کرامت ہے. سمجھ رہے بھائی؟ قرآن مجید سے کرامتوں کے بارے میں ایک اور واضح کھلا ہوا ثبوت مزید آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں اچھی طرح محفوظ رہ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک سبا اور ملک بلقیس کو جس وقت موقع پر آپ ایک بہت بڑی مملکت کی فرما روائی کرنے والی بہت زبردست حاکمہ اور بہت بڑا اقتدار، بڑا جاہو حشم، بہت زیادہ تمدرا، بہت زیادہ زور شور اس کی حکومت کا، اگرچہ ابتدا میں آپ کے سامنے وہ تفصیلات نہیں تھی، لیکن جب جی اس ملکہ کو بلایا جانے والا تھا تو آپ نے اپنے حاضرین کو، چونکہ آپ کے لیے جو معجزات دے دیے گئے تھے اس میں ہوا کی تسخیر بھی تھی، ہوا بھی مسخر تھی، جنات بھی مسخر تھے، شیاطین بھی مسخر تھے، پرندے بھی مسخر تھے، انسان بھی مسخر، جنات بھی مسخر، شیاطین بھی مسخر، ہوا بھی مسخر. تو ظاہر کے سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے مجمع میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خاص بات کہی، مجمع میں سے خطبہ دیا، بات فرمائی اور کہا کہ اس ملکہ کے آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بڑا جی تخت شاہی اور بڑے انتہائی ہیروں اور جواہرات والا اور بہت زیادہ زرخ برق ہیروں اور موتیوں والا اور کروڑ ارب روپیوں والا، کئی گز لمبا کئی گز چوڑا، جو اس بادشاہ کے پاس جی ملکہ سبا کے پاس محفوظ ہے اس کے محلات کے درمیان میں اندرونی کمرے میں اس کے حال میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس آ جائے. تم میں سے کون وہ تخت لانے کو تیار ہے؟ قرآن میں بیان ہے یہ. تو ایک قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے ایک جن نے یہ بات کہی. کیا کہا؟ عجیب بات فرمائی، انا آتی کا بھی، آقا آپ کے حضوری میں پیش کرتا ہوں اس تخت کو جو بہت دور مملکت فاصلے پر ہے، انتہائی چھپی ہوئی حالت پر ہے، انتہائی وزنی ہے اور بہت زیادہ قیمتی ہے. میں حاضر کرتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائیں اس سے پہلے حاضر کرتا ہوں. قبل ان تقوم من مقامک، ایسی عجیب بات. تو آپ نے اشارہ دیا کہ میاں کچھ اجلت ہے، کچھ اور جلدی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی اجلت ہے، کچھ اور جلدی ہو سکتا ہے. تو ایک آپ کے وزیر نے اور مشیر نے، آپ کے وزیر نے جو جن نہیں تھا، آپ کا وزیر تھا، جن نہیں تھے انسان تھے، ان کا نام آصف برقیہ تھا. مومن اور مسلمان تھے، متقی اور پرہیزگار تھے. آصف برقیہ نے جواب دیا، قرآن مجید میں بات موجود ہے، انا آتی کا بھی، سرکار آپ کی خدمت میں اس تخت کو لے آتا ہوں. قبل تک پہلے کا طرف ہوگا، قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکے
کرنا مشکل ہے. چنانچہ ایسا ہوا اور جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھے یہ کس کا تخت ہے, آپ پہچانتے ہیں؟ تو اس کے کس کا تخت ہے, تم پہچانتے اس کو؟ تو اس نے کہا کان میں ہوں وہاں ویسا ہی لگتا ہے, سمجھ میں تو آ رہا نہیں وہاں سے آیا ویسا ہی ویسا ہی لگتا ہے, کان میں ہوں ہاں ویسا ہی لگتا ہے, پتا نہیں چلا. یہ جو آصف برقیہ سے ظاہر ہونے والی چیز ہے وہ غیر نبی تھے مگر مومن تھے, مسلمان تھے, متقی اور پرہیزگار تھے, حضرت سلیمان کے مشیر خاص تھے, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کرامت. بات سمجھ میں ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. قرآن سے بات ہے نا. اچھا حدیثوں میں کہیں سے کرامت ثابت کر سکتے ہیں صاحب آپ کی خدمت میں احادیث اور روایات کی روشنی میں کرامتوں کے بارے میں چند ضروری باتیں غور سے سننا. سمجھ رہے بھیا, آپ کو بولنے کے بعد میں بھی بھول جانے والا ہوں اس مضمون کو, اس لیے آپ محفوظ رکھ لیں. حضرت ابو امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب نفحات الانس کے حوالے میں بھی اس واقعے کا تذکرہ اجمالاً منقول ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا زندگی میں, آپ کے وصال فرمانے کا وقت آیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے کفن وغیرہ کی تیاری ہو جائے اور مجھے دفنانے کا موقع آ جائے تو کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس لے جانا اور اس جعلی دروازے کے پاس رکھ دینا. جی آقا کے دروازے کے اس پاس میں رکھ دینا اور آواز دینا جی کہ ابو بکر اور جنازہ حاضر ہے, ابو بکر کا جنازہ حاضر ہے. اگر کوئی جواب آیا یا دروازہ کھلا تو پھر وہاں مجھے دفنا دینا, اور اگر کوئی جواب نہ آیا اور شکل نہ بنی, دروازہ نہ کھلا, تو پھر مجھے کسی اور جگہ پر لے جا کے دفنا دینا ہو. چنانچہ جب ساری چیزیں تیار ہو گئی, آپ کا جنازہ لایا گیا اور جی دروازہ بند ہے, رکھا گیا جنازہ, آواز لگائی گئی, جیسے کوئی درخواست کی جاتی ہے کہ ابو بکر کا جنازہ حاضر ہے, حضرت وصیت کہا گیا, تو دروازہ خود بخود کھلا اور کوئی کھولنے والا نہیں تھا, اور حافظ غیبی نے آواز لگائی اوصل الحبیب الی الحبیب. یہ واقعہ بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہے, آپ حضرات اس کو اچھی طرح سنے ہوئے. حضرت عمر ابن خطاب, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, مسجد نبوی کے مصلی پر امامت کر رہے ہیں, اور ایسے ہی ممبر کے خطیب ہے, مسجد نبوی میں قیام پذیر ہے, وہاں پر موجود ہے, ہر لحاظ سے مسلمانوں کے امام اور مقتدی اور رہنما. مصر کے مقام پر, شہر مصر میں, ملک مصر میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے گورنر بنایا, اور وہاں پر ملک مصر میں ان کو گورنری دی, وہ وہاں پر رہے, وہ کام کر رہے تھے. لیکن میرے دوستوں, مصر کے اندر ہوتا ایسا تھا کہ دریائے نیل جو تھا وہ ہمیشہ ہر سال سوکھ جاتا تھا, ہر سال سوکھ جاتا تھا, اب جاری نہیں ہوتا تھا. تو وہاں کے لوگوں میں ایک جاہلی رسم تھی, اور وہ رسم یہ تھی کہ جب تک کہ کوئی ہونہار اکلوتی ماں باپ کی کوئی اکیلی اور اکلوتی لڑکی, دو شیزہ غیر شادی شدہ, اس کو لے لیتے کسی صورت سے, کسی قیمت پر, اس کے ماں باپ سے اس کو بناتے, سنوارتے, سجاتے, کپڑے پہناتے, اور اس کے بعد اس کو اس لڑکی کی نظر کر دیتے, جس کو پھینک چڑھانا کہتے تھے وہ لوگ. وہ کیے تو نہر جاری ہوتی, اور اگر ویسا نہیں کیے تو پھر پانی سوکھا رہتا تھا. اس واقعے کو حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الصحابہ کے بھی کسی حصے میں لکھا ہے. حصے کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے, کسی ساتھی سے باتیں پوچھ لینا یا تو دو مل جائے گا. حضرت عمر بن العاص ان لوگوں نے کیا کیا, رسم جاہلی سابقہ عادت کے موافق حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے, حضرت قحط پڑ رہا ہے
اور پانی موجود نہیں ہے، ندی سوکھ گئی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان کے نہ تو پینے کے لیے ہے، نہ پانی نہانے کے لیے ہے، نہ استعمال کے لیے ہے، نہ زندگی کی اور کاموں کی تکمیل کے لیے پانی ہی نہیں، تو پھر ہم یہاں کیا کرنا رہے گا؟ آپ اجازت دے دیجیے، ہم بھی بھیج چڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اسلام میں اس طرح کی جاہلی رسمیں نہیں ہیں۔ اسلام ان رسموں و جہالتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ان چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب لوگ چونکہ وہ حاکم تھے، لوگ کیا کرتے؟ خاموش ہو گئے، کوئی ادھر خاموش، کوئی ادھر خاموش۔ اب اجازت تو دیے نہیں، بالآخر لوگوں نے کیا کیا؟ ارے یار بھیج دی، کوئی اقلیتی لڑکی کو کوئی لا نہیں سکتے، اب بھیج چڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ عمر بن العاص اجازت دیتے نہیں ہے، گورنر یہیں سے اجازت دے رہے ہیں، بہتر صورت میں ہی گوریا بندہ لگ دو اور چلو یہاں سے، چلو چھٹو۔ جانے کی تیاری کرنے لگے لوگ، جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب لوگوں کے جانے کے بارے میں پیش رفت دیکھی تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ایسا کرو، تم لوگ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھہرو، میں ایک لیٹر لکھتا ہوں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کا جواب آنے کے بعد کچھ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، چٹھی لکھی جی حضرت امیر المومنین کے پاس کہ لوگ ایسا بھوکوں مر رہے ہیں، پانی کی تکلیف ہے، نہر جاری نہیں ہے، پانی نہیں ہے ندی میں، حالانکہ بہت زیادہ وافر مقدار میں بہتا ہے اس ندی کے اندر، دریا کے اندر پانی، لیکن ایسی کوئی شکل نہیں۔ مگر یہاں سابق میں عادت یہ رہی ہے کہ ایک دوشیزہ کو یہاں پر بھیج چڑھاتے ہیں، میں نے اس سے منع کر دیا مگر لوگ سنتے نہیں ہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو جب پانی بھی نہیں مل رہا ہے تو آپ کے پاس رہ کے کیا کریں؟ نکل رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھی، ایک لیٹر لکھا گورنر مصر کے نام، اور ان کو یہ چٹھی لکھی کہ ایک چٹھی لکھ رہا ہوں دریائے مصر کے نام۔ کس کے نام؟ ایک چٹھی لکھی حضرت عمر بن العاص گورنر مصر کے نام، اور کل ایک چٹھی لکھ رہا ہوں دریائے نیل، دریائے مصر کے نام۔ چٹھی کا لکھی اللہ کے بندے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی جانب سے، دریائے مصر کے نام ہے، اگر تو اللہ کے، اور گورنر مصر سے کہا کہ یہ چٹھی پڑھ لینے کے بعد دریائے مصر میں ڈال دینا، اس ندی میں چھوڑ دینا جس میں پانی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا، انہوں نے چٹھی پڑھی، چٹھی یہ لکھی ہوئی تھی اللہ کے بندے امیر المومنین عمر ابن خطاب کی جانب سے دریائے مصر کے نام ہے، اے دریا، کیا مضمون کیا تھا؟ اے دریا، اگر تو اپنی ذات سے اور ذاتی اختیار سے چلتا تھا تو ہمیں تیری چلنے کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو اللہ سے دعا کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے جاری کر دے۔ بس یہ فرمایا، چٹھی لی فقط عمر امیر المومنین کی مہر دریائے مصر کی نام۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ اس کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اسی رات میں 16 ہاتھ بلندیوں کے ساتھ پانی بہ رہا تھا، اور جب سے لے کر آج تک نہیں رکا۔ پھر کبھی کسی کو پھر چڑھانے کی ہمت نہیں۔ امیر المومنین کون؟ عمر ابن خطاب۔ نبی ہے؟ غیر نبی؟ غیر نبی۔ ایماندار تھے نہیں تھے؟ ایماندار تھے۔ متقی اور پرہیزگار تھے نہیں تھے؟ متقی اور پرہیزگار تھے۔ آقا کے سچے عاشق صادق تھے نہیں تھے؟ عاشق صادق تھے۔ یہ چیز جو ظاہر ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں کرامت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہی حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت مزے کی ہے، اور سنیے، کام کی بات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ ایک مقام پر آپ نے ایک لشکر بھیجا بہت سے سپاہیوں کا۔ کہاں پر بھیجا؟ ملک عراق کی طرف،
اور اس مقام کا نام، ان پہاڑیوں کا نام نہاون ہے۔ وہاں پر ایک فوج کو بھیجا اور اس کے سپہ سالار کے طور پر، امیر کے طور پر ساریہ ابن زنون کو اس کا امیر لشکر بنایا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، ملک عراق کے اس پارویں مقام نہاون کی پہاڑیوں میں فوج ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے لیے جو پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے ہیں، اور خطبے کے بیچ میں دو عجیب جملے آپ نے استعمال فرمائے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے، یا سوریا ابن زنون ابن جبل، اے زنون کے بیٹے ساریہ، پہاڑ کے دامن میں آؤ، پہاڑ کو اپنی پشت پناہ بناؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس کے بعد ایک بات جملہ غالباً یہ بھی کا بنی پڑا عزیز باپ کا بولا ہوا کہ جس نے بھیڑیے کو ظالم کو ذمہ دار نگران بنایا، اس نے ظلم کیا، کچھ ایک دو جملے استعمال کیے گئے ہیں، تاریخ میں سیرت میں موجود ہے۔ مجھے اس جملے سے کام ہے یہ ہے، یا ساریہ ابن زنون ابن جبل، لوگ حیران ہے، جو لوگ ظاہر ہے کہ جن حضرات کو حضرت کی وہ کیفیت وغیرہ سے معلوم تھی وہ تو خیر مطمئن تھے، لیکن کچھ حضرات کو بے چینی ہوئی۔ جب آپ خطبے اور نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہیں کہ حضرت آج خطیب صاحب سے کیا کہ بیچ میں سنے ہم لوگ نہیں سمجھ آیا ہمارے کو، کہ نہیں پتا بولے گا۔ حضرت امیر المومنین نے خطبے کے دوران میں کچھ جملے ایسے استعمال کیے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے۔ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے حالات کے بیچ میں مت پڑو، وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ ان کے حالات کے بیچ میں تو لوگ ان کو مورد عتاب یا مورد الزام میں نہ ٹھہرانے، ان کے اوپر کوئی اعتراض کی زبان نہیں کھولے۔